اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین اکرام السلام علیکم۔ سامعین اکرام، آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہم ہے اور ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہم آج بات کریں گے کہ جن کا ذکر ایک اللہ کے بہت بڑے ولی نعمت اللہ شاہ ولی، جس کے نام سے تصوف کی دنیا کا ہر طالب علم جو ہے وہ جانتا ہے، اور ان کی پیشین گوئیاں جو ہیں وہ بہت مشہور و معروف ہیں اور ہر بار سچ ثابت ہوتی ہیں۔ تو آج ہم آپ کے سامنے نعمت اللہ شاہ ولی کے اشعار میں سے ایک ایسی شخصیت کا ذکر کریں گے کہ جن کا ذکر انہوں نے 855 سال پہلے ان کے اشعار سے وہ اشعاریں ملتے ہیں، اور جب ہم اس شخصیت کو دیکھتے ہیں تو وہ شخصیت ان اشعار پر ہمیں پورا اترتے ہوئے نظر آتی ہے۔ سامعین اکرام، پہلے ہم نعمت اللہ شاہ کا تھوڑا سا تعارف کراتے ہیں کہ نعمت اللہ شاہ ولی دراصل ہیں کون، اور انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے، یہ کس شعبہ سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا شجرہ نسب کیا ہے، اور انہوں نے جو اشعاروں میں پیشین گوئیاں کی ہیں 855 سال گزر گئے ہیں، کیا وہ سچ ثابت ہوئی ہیں، اور کون کون سی پیشین گوئی جو ہے وہ اس وقت منوعاً پوری ہو چکی ہے۔ تو سامعین اکرام، اس ویڈیو کے ساتھ آپ آخر تک دیکھیے گا کہ ایک انتہائی ایموشنل اور دلچسپ شخصیت جو کہ اس وقت ایک اسلامی لیڈر ہے اور مذہبی لیڈر ہے اور سیاسی لیڈر ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نعمت اللہ شاہ کی پیشین گوئیوں سے آپ کو بتائیں گے کہ اس شخصیت کے بارے میں نعمت اللہ شاہ نے کیسے ذکر کیا ہے، اور کون کون سی نشانیاں اس کے بارے میں نعمت اللہ شاہ کی بتائی ہوئی اب تک پوری ہو چکی ہیں اور کون کون سی ابھی باقی ہیں۔ سامعین اکرام، نعمت اللہ شاہ ولی کا سلسلہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملتا ہے، اور وہ شام کے شہر حلب میں پیدا ہوئے۔ یہ شام کا ایک شہر ہے حلب، جس کے اندر نعمت اللہ شاہ ولی پیدا ہوتے ہیں، اور آپ نے قرآن مجید کی تعلیم جلال الدین قاظمی سے حاصل کی، اور جبکہ علم الکلام شمس الدین مکی سے سعودی عرب کے شہر مکہ میں حاصل کی ہے۔ آپ 7 سال تک مکہ میں مقیم رہے، اس کے بعد ایران، افغانستان، مصر، شام، سمرقند، بخارا اور جو موجودہ پاکستان کے علاقے ہیں ملتان اور آزاد کشمیر تک سفر کیا۔ ہزاروں لوگ ان کے حلقہ ارادت میں آئے، ان کی عقیدت میں آئے، اور ہزاروں لوگ ان کی کرامات، ان کے کشف سے وہ متعقد تھے اور ان کے گواہ تھے۔ سامعین کرام، جب اس پوری دنیا کے کئی ممالک کا سفر کرنے کے بعد نعمت اللہ شاہ ولی جو ہیں وہ دوبارہ ایران کے اندر چلے جاتے ہیں، اور ایران ہی میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور اس وقت کے بہت بڑے سلطان شہاب الدین غوری، یہ شہاب الدین غوری کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ مسلم فاتح ہیں اور اولیاء کا فیضان، اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور سامعین اکرام، یہ شہاب الدین غوری وہ ہیں کہ جس نے راجہ پرتھوی کو شکست دی تھی، اور شہاب الدین غوری اس کے اعزاز میں اسی کے نام پر جو آج پاکستان کا غوری مزیل ہے، یہ شہاب الدین غوری کی نسبت کی وجہ سے اس کو ہم غوری کہتے ہیں، یعنی یہ غوری مزیل ہے۔ تو آپ اس مزیل کے نام کی نسبت اور مناسبت کی وجہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہاب الدین غوری جو تھے وہ کتنے بڑے لیڈر تھے اور کتنے بڑے مسلمانوں کے فاتح تھے۔ تو شہاب الدین غوری نے جو ہے ان کا ایران کے اندر ہی مقبرہ تعمیر کروایا، اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت کے بعض علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، یعنی اللہ رب العزت ان کو وہ مقام اور وہ مرتبہ اور وہ نور عطا فرمائے گا جو انبیاء کے سینوں سے نصیب ہوتا ہے۔ تو سامعین کرام، تصوف کی اصطلاح کے اندر صوفیاء کرام ایسے گروہ کو جو ہے وہ اولیاء کہتے ہیں، اس لیے نعمت اللہ شاہ ولی کے نام سے مشہور ہوئے، اور نعمت اللہ شاہ ولی بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ نعمت اللہ شاہ ولی تقریباً آج سے 855 سال پہلے جو ہے وہ گزرے ہیں، اور فارسی زبان میں ان کا دیوان جو ہے وہ ہزاروں اشعار پر مشہور ہے، یعنی اس دیوان کے جو آپ کا فارسی دیوان ہے، فارسی اشعار ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر ہیں، جس میں سے تقریباً 350 کے قریب وہ ہے اس وقت منظر عام پر ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایک قصیدہ ہے جو بڑا مشہور ہے، اور تصوف کی دنیا سے تعلق رکھنے والے یا ہسٹری سے تعلق رکھنے والے اس قصیدے سے واقف ہیں، اور تجزیہ کار جو ہیں جو تجزیہ کرتے ہیں یا جو اپنی ہسٹری سے واقف ہیں
وہ اس قصیدے کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ نعمت اللہ شاہ ولی بھی ایسا نام ہے کہ وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس قصیدے کے اندر نعمت اللہ شاہ ولی نے 855 سال پہلے آنے والے دور کی پیشین گوئیاں کی ہیں، اور جتنی ہی پیشین گوئیاں کی ہیں وہ منوعاً جو ہے وہ پوری ہوئی ہیں۔ کوئی ایسی پیشین گوئی ان کی نہیں رہی کہ جو اسی طریقے سے پوری نہ ہوئی ہو جس طریقے سے نعمت اللہ شاہ نے بیان کی ہے۔ اور نعمت اللہ شاہ کے ان فارسی دیوانوں میں ایک بڑی تعجب کی بات ہے کہ جس مسئلہ کے متعلق وہ پیشین گوئی کر رہے ہیں، اس متعلق کہ جتنے بھی کردار ہیں اس مسئلہ کے، ان کے جو نام ہیں وہ نام تک انہوں نے بیان کیے ہیں۔ تو سامعین اکرام، مغل بادشاہ تیمور کے بارے میں ان کی پیدائش سے 200 سال پہلے ذکر کر دیا۔ اسی طرح لودھی خاندان کے حکمران، جن میں سکندر لودھی اور عمران لودھی کے ناموں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ مغلیہ خاندان کے بابر، ہمایوں، شیر شاہ سوری، اکبر بادشاہ، شاہ جہاں، سب کا ذکر انہوں نے نام کے ساتھ کیا ہے، اور ان کے ذکر، ان کے حوال، ان کی حکومتوں کے حالات اور ان کے کردار کے اوپر انہوں نے اپنے اشعار میں جو ہے وہ بات کی ہے۔ اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ برصغیر کے اندر انگریز آئیں گے تجارت کی غرض سے، اور پھر اس پر قابض ہو جائیں گے، وہ اس پر حکومت کریں گے۔ تو یعنی کہ یہ ساری پیشین گوئیاں نعمت اللہ شاہ کے اشعار سے، اس قصیدے سے ملتی ہیں۔ اور پھر وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ انگریز جو ہے وہ خود بخود برصغیر سے چلے جائیں گے، اور ایک ایسا فتنہ، ایک ایسی چیز چھوڑ جائیں گے کہ جس سے خون ریزی ہوتی رہے گی، اور یہ انسانیت کی قتل و غارت ہوتی رہے گی۔ اور سامعین کرام، شاہ نعمت اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو فتنہ چھوڑ جائیں گے وہ فتنہ کشمیر ہوگا۔ اور آج تک آپ لوگ جانتے ہیں کہ کشمیر کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد کے اندر جانیں، عزتیں لٹ چکی، جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں۔ تو یہ آج سے 855 سال پہلے جو ہے نعمت اللہ شاہ صاحب نے یہ بتا دیا تھا کہ انگریز جب اس برصغیر سے نکلیں گے تو وہ ایک ایسا فتنہ چھوڑ جائیں گے کہ جس فتنے کی وجہ سے خون ریزی ہوتی رہے گی۔ نعمت اللہ شاہ ایک پیشن گوئی کرتے ہیں کہ ظہیر الدین بابر کے اقتدار میں آنے سے 350 سال پہلے یعنی 1174 عیسوی میں نعمت اللہ شاہ نے فرمایا تھا کہ ان کے بعد کابل کا بادشاہ بابر دہلی میں ہندوستان کا وارث ہوگا۔ مغل بادشاہ ہمایوں کو ایک حادثہ پیش آئے گا، اس کے بعد شیر شاہ سوری دنیا میں آئے گا اور وہ ایک عظیم حکمران بنے گا۔ ان کی یہ پیشن گوئی بھی بالکل درست ثابت ہوئی۔ ایسا ہی ہوا کہ ہندوستان کا وارث جو ہے وہ بابر جو ہے وہ دہلی کا وارث بن گیا، اور پھر وہ حادثہ بھی پیش آیا۔ یعنی کہ یہ پیشن گوئی بھی بالکل جس طریقے سے آپ نے کہی ہے اسی طریقے سے یہ پوری ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ایک شعر کے اندر کہ جس دن مغل بادشاہ جہانگیر فوت ہوگا اسی دن اس کا بیٹا پیدا ہوگا۔ یہ 350 سال پہلے، جہانگیر کے فوت ہونے سے 350 سال پہلے نعمت اللہ شاہ جو ہے وہ پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ جس دن جہانگیر فوت ہوگا اسی دن اس کا بیٹا پیدا ہوگا۔ اور ہسٹری کا سٹوڈنٹ جانتا ہے کہ سیم اسی طرح ہوا کہ جس دن جہانگیر بادشاہ فوت ہوتا ہے اسی دن جو ہے وہ اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک اور مزے کی بات وہ لکھتے ہیں کہ نعمت اللہ شاہ نے کہا ہے کہ دہلی نادر شاہ کے ہاتھوں اجڑ جائے گا۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں جو ہسٹری کے سٹوڈنٹ ہیں کہ 1739 کے اندر نادر شاہ نے دہلی کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دی تھی، اور 2 گھنٹوں کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگوں کو انہوں نے قتل کروا دیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد نعمت اللہ شاہ نے جو میں اصل میں آپ تک یہ بات اور پہنچانا چاہتا ہوں کہ نعمت اللہ شاہ نے یہ ساری پیشین گوئیاں جب کی تو ہسٹری کے اندر یہ بالکل درج ہیں کہ سیم اسی طریقے سے ہوا، اور نعمت اللہ شاہ کے اشعار بھی موجود ہیں، آپ ان کو جا کر فارسی کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ان اشعار کو بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ وہ اشعار کون کون سے ہیں جس کے اندر انہوں نے پیشین گوئیاں کی ہیں۔ تو اس کے بعد نعمت اللہ شاہ کہتے ہیں کہ ہندوستان سے ایک اسلامی سٹیٹ، ایک اسلامی ریاست وجود کے اندر آئے گی جس کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہوگا، اور وہ اسلام کے نام پر لی جائے گی۔ اور فرمایا کہ اس ریاست کے اندر مقصد اسلام کی سر بلندی ہوگی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی ٹائم گزرے گا تو وہ 1965 کی جنگ کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک جنگ ہوگی بہت شدید قسم کی، اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ وہ جنگ جو ہے وہ 17 دن جاری رہے گی، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ غازیوں کو فتح عطا فرمائے گا۔
تو سامعین آپ جانتے ہیں کہ 1965 کی جو جنگ ہے وہ بالکل 17 دن رہی اور پاکستان کو فتح حاصل ہوئی، تو نعمت اللہ شاہ کی یہ پیشن گوئی بھی جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس سٹیٹ کے مسلم سٹیٹ کے حکمران جو ہیں وہ عیاشیوں میں پڑ جائیں گے، وہ اپنی دنیا کی ہوس میں پڑ جائیں گے اور وہ اپنی کردار کو کھو بیٹھیں گے، اور کہتے ہیں کہ پھر اس سٹیٹ کا ایک بازو کٹ جائے گا، یعنی آپ نے بنگلہ دیش کی طرف اشارہ کیا کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے الگ ہو جائے گا۔ سامعین اکرام آگے جو آپ کے فارسی اشعار ہیں جو 101 سے لے کر 105 تک ہیں، اگر ان کا مطالعہ کریں گے تو ایک بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نعمت اللہ شاہ کہتے ہیں کہ جس وقت مسلم ممالک کے اندر یہ کام جاری ہوگا تو اس وقت جو ہے پوری دنیا کے جو کفار ہوں گے وہ آپس میں اکٹھے ہوں گے اور وہ مسلمانوں کے نبی کے اوپر حملے شروع کر دیں گے، وہ گستاخیاں شروع کر دیں گے، پیغمبر اسلام کے اوپر جو ہے ان کی خاکہ بازی، ان کی گستاخیاں، ان کی شان میں توہین وہ شروع کر دیں گے، اور وہ مسلمانوں کے ایمان کو وہ جانچنے کے لیے ہوگا۔ اگلے شعر کے اندر نعمت اللہ شاہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یورپ کے اندر باقاعدہ نام لکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی کتاب کی بیرونتی شروع ہو جائے گی، مسلمانوں کی کتاب کو جلانا شروع ہو جائے گا، اور مسلم حکمران جو ہوں گے، مسلم سٹیٹ کے مسلم ممالک کے حکمران، ان کی زبانیں تو مسلمان ہوں گی لیکن ان کے دل جو ہے وہ کفار کے ساتھ جڑے ہوں گے۔ یہ نعمت اللہ شاہ نے اشعار کے اندر بیان کیا ہے۔ پھر آگے نعمت اللہ شاہ کے اشعار سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ مسلم ممالک کے جو حکمران ہوں گے وہ ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ کفار کے ساتھ ہوں گی، وہ ان کے لباس تو اسلام کے ہوں گے، نام تو اسلام کا ہوگا لیکن ان کے دل جو ہے وہ کفر کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے۔ آگے جا کر نعمت اللہ شاہ کہتے ہیں کہ پھر ایسا دور آئے گا کہ ڈاکو اور چوروں کے سروں پر دستانے سجا دی جائیں گی، یعنی ان کو حاکم بنا دیا جائے گا جو کہ اپنی ہی عوام کے خون کے پیاسے ہوں گے۔ تو نعمت اللہ شاہ نے جب 106-7 اشعار جو ہے پہنچتے اس سے آگے وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ شورش پوری دنیا کے اندر ہوگی کہ کفر مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اکٹھا ہو چکا ہوگا، مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کے خلاف جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہوں گی، قرآن پاک کے خلاف اور اسلامی کتاب کو جو ہے جلانے کی باتیں ہو رہی ہوں گی، ناپاک کوشش ہو رہی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت باقاعدہ شعر کے اندر یہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اگلی ویڈیو کے اندر کہ آپ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت علی کے خاندان یعنی عوان قبیلہ سے لاہور سے ایک نوجوان اٹھے گا اور جو کہ اسلام کا حقیقی پرچم بلند کرے گا، اور وہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے نکلے گا اور لوگ جوک در جوک جو ہے اس کے ساتھ شامل ہوتے جائیں گے۔ تو آپ نعمت اللہ شاہ آگے لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس نوجوان کی تائید کے لیے وہ ملک شام آئے گا۔ تو سامعین کرام آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک شام سے ایک جو ہے بہت بڑی روحانی شخصیت حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے لخت جگر آپ کے سجادہ نشین آتے ہیں اور وہ اس نوجوان کے بیعت کرتے ہیں، اور نہ خود بیعت کرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ میں شام کی نمائندگی کرنے آیا ہوں، اور شام آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے۔ تو سامعین کرام اس شخصیت کا نام آپ اور ہم سب جانتے ہیں، سن چکے ہیں کہ حافظ سعد حسین رضوی جو کہ اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ ہیں، یہ اشعار بالکل عکاسی کرتے ہیں آپ کی شخصیت کے کہ اس وقت جب فتنے کا دور ہے اور نفسا نفسی کا دور ہے، حکمران جو ہیں وہ ملک پاکستان کو کھا رہے ہیں، ڈاکو چور لٹیرے جو ہیں وہ اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں، اور اس وقت دیکھ لگ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر کبھی پیغمبر اسلام کی گستاخی ہوتی ہے، کبھی قرآن کی گستاخی ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو حقیقی اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے نوجوان اٹھا ہے، ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ وہ حافظ سعد حسین رضوی ہیں، اور یہ جو نعمت اللہ شاہ نے کہا کہ ملک شام سب سے پہلے تائید کے لیے آئے گا، تو وہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ حضور غوث پاک کے شہزادے وہ ملک شام سے آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور نعمت اللہ شاہ نے کہا کہ جوک تر جوک گروہ کی صورت میں لوگ ان کے ساتھ جڑتے جائیں گے، وہ بھی ہم صبح شام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اگلی بات جو نعمت اللہ شاہ نے کہی ہے کہ اس نوجوان کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے کہ سب سے پہلے جب اللہ پاک اس نوجوان کو قوت عطا کرے گا تو پھر اس کا سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ نعمت اللہ شاہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ وادی کشمیر کو فتح کرے گا۔ تو ہم نے جب اس نوجوان کے مشن کو دیکھا، جب تحریک لبیک کے سربراہ کے جو اس ایجنڈے کو دیکھا، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلا کام
اور سب سے پہلا منشور کی جو پہلی شک ہے وہ یہی ہے کہ جہاد کشمیر، یعنی کشمیر کو فتح کرنا۔ تو یہ نعمت اللہ شاہ کی اس پیشین گوئی سے ہمیں یہ لگتا ہے، واللہ عالم، غیب کا علم اللہ جانتا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ پیشین گوئی کسی نوجوان کے لیے ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب کشمیر فتح ہو جائے گا، شام کی تائید ہوگی، تو پھر عراق بھی حمایت کے لیے آ جائے گا، افغانستان بھی حمایت کے لیے آ جائے گا، ایران بھی حمایت کے لیے آ جائے گا۔ اور جب یہ سب کی حمایت حاصل ہوگی تو نعمت اللہ شاہ نے یہاں پہ ایک بہت بڑی بات کی ہے کہ کشمیر فتح کرنے کے بعد ہندوستان کو فتح کر لیا جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ دہلی کی لال حویلی کے اوپر یہ نوجوان اسلام کا پرچم بلند کر دے گا، اسلام کا پرچم لہرا دے گا۔ تو سامعین کرام، یہ اصل میں بات تھی کہ جو جب ہم نے اشعار کو پڑھا، پھر اس کے اوپر ہم نے تحقیق کی، پھر نعمت اللہ شاہ کے اصل متن کو لیا، اور پھر اس متن کے ساتھ پھر ہم نے تاریخی حقائق کو دیکھا، جب ساری ان کی پچھلی پیشین گوئیاں ہمیں سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آئیں، تو ہم نے سوچا کہ یہ پیغام بھی ہمارے نوجوانوں تک جانا چاہیے کہ آج اس نوجوان کے بارے میں نعمت اللہ شاہ کی پیشین گوئیاں ہمیں جو محسوس ہوا ہے کہ وہ یہی نوجوان ہے کہ جو کہ نعمت اللہ شاہ نے کہا کہ وہ لاہور سے اٹھے گا، حضرت علی کے خاندان سے ہوگا، اور وہ مسلمانوں کا حقیقی ترجمان ہوگا، لوگ جوک در جوک اس کے ساتھ جڑتے جائیں گے، پھر وہ کشمیر کو فتح کرے گا، پھر ہندوستان کو فتح کرے گا، اور لال حویلی کے اوپر جو ہے وہ اسلام کا پرچم لہرائے گا، اور امت مسلمہ اس کے پیچھے اکٹھی ہو جائے گی۔ ہمیں یہ ساری خوبیاں، ہمیں یہ اسی ایک نوجوان علامہ حافظ سعد حسین رضوی کے اندر ہی نظر آتی ہیں، اور یہی پیشین گوئی یہاں پہ پوری ہونا ہمیں نظر آ رہی ہے۔ واللہ عالم، اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ نعمت اللہ شاہ صاحب کے اشعار انہی کے بارے میں ہیں، کیونکہ ہمیں بہت ساری نشانیاں ان اشعار سے اسی نوجوان کے بارے میں ملتی ہیں۔ تو آخر میں ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ پاک اس جوان کو، حافظ سعد حسین رضوی تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو منتخب فرمایا ہے، جلد اللہ پاک اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کا دستے بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اسلام کا پرچم بلند ہو، میرے آقا کی عزت کا چرچے ہوں، قرآن کی حفاظت ہو، اور مسلمان جو ہے وہ عزت کے ساتھ، سربلندیوں کے ساتھ وہ زندگی گزاریں۔ تو سامعین کرام، انشاءاللہ نعمت اللہ شاہ کے جو فارسی اشعار ہیں ان کا متن جو ہے ہم اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے پیش کریں گے، کہ آپ بھی ان اشعار کو پڑھنا، تاکہ آپ کو کیا اس کا مفہوم نظر آتا ہے، آپ اس سے کیا مطلب لیتے ہیں، یہ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پیش کریں گے۔ جن دوستوں نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں، تاکہ جب اگلی ویڈیو اپلوڈ ہو تو وہ آپ سن سکیں، آپ تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ وما توفیقی الا باللہ۔